السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے ملک پاکستان اس وقت ترامیم کی گونج میں ہے۔ کیا کوئی ایسی ترمیم جو عوام کی حالت زار کو بدل سکے؟ کیا 27ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی نظام کا مسودہ شامل ہوگا؟ چونکہ پوری دنیا میں جو ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک رول ماڈل ہے، اس کے اندر میونسپل ایڈمنسٹریشن اور سٹی گورنمنٹ کا ایک نظام ہوتا ہے جہاں ترقیاتی فنڈ عوامی نمائندوں کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا ٹاؤن کمیٹیز کے تھرو یا ٹاؤن کورٹس یا میونسپل کورٹس بھی ہم بنا پائیں گے کہ عوام کو فوری اور سستا انصاف ان کی دہلیز تک میسر آ سکے تاکہ نسلیں نہ گزر سکیں؟ کیا کوئی ایسی ترمیم آئے گی جس میں یوتھ امپاورمنٹ کی بات ہو، ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو، جتھوں کے خاتمے کی بات ہو، ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات ہو؟ فینیٹک جو ٹرینڈز ہمارے یوتھ میں بڑھتے جا رہے ہیں، جو ہائپر ٹینشن، فرسٹریشن، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ایسی ترامیم کیوں نہ لائیں جس سے پاکستان میں جاڑے کا موسم ختم ہو اور ایک بہار اور خوشگوار اور لہلہاتے کھیت سرسبز ہریالی موجود ہو۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی ملک کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو پہلے اس میں پیس اینڈ سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ پیس اینڈ کو ایگزسٹنس، انکلوسیونیس، ڈائیورسٹی، تمام کمیونٹیز چاہے وہ بلیورز ہیں، نان بلیورز ہیں، اکارڈنگ ٹو دیئر فیتھ وہ اپنی پریکٹس کر سکیں۔ کوئی ایسی ترمیم بھی آئے کہ یہ معاشرہ میثاق مدینہ جیسا انکلوسیو ماڈل ہو جائے جہاں پہ خلیفہ ایک عیسائی کو کہہ سکے کہ اب تم بھیک نہیں مانگو گے بلکہ تمہارے بچوں کا کھانا پینا، روزگار بیت المال سے جائے گا۔ یہ 1400 سال پہلے کی مثال دے رہا ہوں۔ سیدنا عمر نے ایک عیسائی مشنری کو کہا تھا کہ ہم نے جوانی میں تم سے ٹیکس لیا، بڑھاپے میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ ریاست تمہاری بھی ریاست ہے۔ تو ریاست مدینہ عیسائیوں کی بھی تھی، یہودیوں کی بھی تھی، باقی کمیونٹیز کی تھی۔ آج یہ مدینہ ثانی پاکستان ہم سب کا ہے، سکھوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے۔ ہم وہ کلچر کیوں نہیں پروموٹ کر پا رہے؟ یہ ترمیم لا کے جو ہے وہ کس حد تک ہم ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ ان سارے ایشوز کو لے کے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان جناب دانیال چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر صحافی ہیں جو پارلیمنٹری افیئرز کو ڈیپلی کور کرتے ہیں، شہریار خان صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا شہریار بھائی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی انجینئر قمر الاسلام صاحب۔ انجینئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دانیال صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ میں نے انٹرو دے دیا، آپ کے سامنے درد دل رکھ لیا۔ یہ عوام کا مقدمہ ہے، ترامیم ہوں نہ ہوں، لوگوں کو چاہیے انصاف، 4 نسلیں نہ گزر جائیں، ان کو چاہیے بیسک نیسیسٹیز آف لائف۔ تو کیا ترامیم سے بہتر نہیں تھا 1 سے 38 تک آرٹیکل آپ پریکٹیکلی اس کی اپلیکیشن کو یقینی بنا دیں جو سسپینڈڈ لگ رہے ہیں، جہاں پہ ہیلتھ ہے، جہاں پہ ایجوکیشن ہے، جہاں پہ آپ کا روزگار ہے، یہ ساری چیزیں مل نہیں رہی اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی آپ کی بات درست ہے جی، بلکہ نہ ملنے کی تو ایک کیفیت ہے جب وہ آپ کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ کیفیت ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا اتنا شدید قسم کا آپ سمجھ لیں کہ چڑھاؤ ہے کہ لوگ اس کے آگے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بے بس ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پچھلی 3 حکومتوں کے دوران جو سب سے زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری کی سطح ہے وہ پاکستان نے حاصل کی ہے، جو کبھی تاریخ میں بابا قائد اعظم سے پہلے تک بھی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں کو۔ یعنی 49% انفلیشن جو ہے، مہنگائی کی شرح جہاں چلے گئی تھی، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے تاریخ میں۔ جو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جی 21.2% انمپلائمنٹ چلے گئی ہے، جو سینسس کے فگرز ہیں، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں اس بلندی کا۔ یہ تو درکنار کہ کہیں کسی نے جا کے روٹی کپڑا مکان تو کسی نے نہیں دیا، خود ہی کما کے کھانی پڑنی ہے، لیکن وہ جگہ تو عزت کی بچا دیں جہاں کہ ہم جا کے اپنی کمائی سے کچھ نہ کچھ لے آئیں۔ ایک ٹائم تھا جب آپ 1000 روپیہ لے کے جاتے تھے بازار میں، آپ اپنا سامان لے آتے تھے، اب آپ 5000 روپیہ لے کے جائے تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا۔ پہلی تاریخ میں تنخواہ ملتی تھی تو 25 تاریخ کو جا کے لوگ فکر مند ہوتے تھے کہ یار خرچہ ختم ہو گیا پہلی تاریخ کا بھائی۔ اب تو پہلا ہفتہ نہیں گزرتا، بجلی کے بل ہی کافی ہیں، آپ کی پٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں وہی کافی ہیں، اور بچے سارے بے روزگار، جتنا مرضی پڑھے لکھے ہوں۔ یہاں پر پی ایچ ڈیز جو ہے ینگو چلا رہے ہیں، اور ایم اے جو ہے وہ رکشے چلا رہے ہیں۔
تو یہ حالت ہے. تو اس حکومت کو یہاں ماضی کی یہ سیاسی جو جماعتیں ہماری یہ جو انتظامیہ کی بنائی ہوئی ہیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر قابو پڑیں گے، بلکہ یہ نیا سے نیا مسالہ تیار کر کے پھینکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں مئی میں، اس مئی کے 2025 میں پرانی بات نہیں کر رہا، 3% تک مہنگائی کی بڑھنے کی سطح چلے گئی تھی. یعنی رفتار اتنی کم ہو گئی تھی، بڑھ رہی تھی لیکن بہت کم ہو گئی تھی. ابھی آپ دیکھیں 5.6% ہے یہ اکتوبر کے جو فگر ابھی آئے ہیں. تو کتنے گنا اضافہ ہوا، کتنے مہینے میں؟ یہ 4-5 مہینے میں. تو لوگوں کا تو حشر نشر ہو گیا. ابھی تو پہلے کا جو فلڈ تھا مہنگائی کا، اس کے دباؤ تھلے سے لوگ نہیں نکلے اور انہوں نے نیا مسالہ تیار کر لیا. اور آپ دیکھنا یہ چڑھتا چلے جانا ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جھوٹ صاف بولنے میں ان کو کوئی گریز نہیں ہے. یہ صاف جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب یہ فلڈ کی وجہ سے ہوا ہے. فلڈ کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جون اور جولائی میں جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی رپورٹس ہیں اس میں کیوں لکھا ہوا تھا کہ قیمتیں بڑھیں گی ستمبر میں؟ اس وقت تو فلڈ کا نام و نشان میں نہیں تھا. ریبرٹل لے لوں. انجینئر قمر الاسلام صاحب یہ بتائیے، جیسے دانیال عزیز صاحب نے کچھ فگرز کوٹ کیے، لیکن پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پروجیکٹس جو انیشیٹ کیے مریم نواز صاحبہ نے بڑی ایکٹیو ہیں. دھیرانی ہو، اسکالرشپ ہو، ویمن امپاورمنٹ ہو، لیپ ٹاپ اسکیم ہو، اسکالرشپس ہوں، ایک ڈائیورسٹی نظر آ رہی ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ایک انکلوسونیس کی طرف بڑھی ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. تو پنجاب گورنمنٹ کے ان انیشیٹوز کو جو چل رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دانیال صاحب نے کہا کہ جو مہنگائی کی شرح بڑھی ہے، اس پہ آپ کا کیا آرگومنٹ ہے؟ دیکھیں، مہنگائی کی شرح جو ہے بالکل اس وقت اسٹیٹ بینک نے بھی انٹیسپیٹ کی تھی، لیکن اتنی نہیں تھی. یہ ضرور ہے، وہ رپورٹ وہ درست کہہ رہے کہ یہ تھا کہ مہنگائی کی شرح اس دفعہ تھوڑی سی جنی جو ریکارڈ لو پچھلے آخری 6 ماہ میں تھی وہ ویسی نہیں ہوگی. لیکن یہ جو اس میں بالکل یہ کوئی کسی کو بھی انکار نہیں ہونا چاہیے کہ سیلاب کی وجہ سے ہماری جو زرعی بالخصوص اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کی بنیادی وجہ، اور اس کو سیلاب جب آئے تھے تو اس وقت ہی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا. اگر اس سے کوئی انکار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب کی معیشت سے، پنجاب کی زراعت سے واقف نہیں ہے. کیونکہ جب راستے افیکٹ ہوئے، مینز آف کمیونیکیشن افیکٹ ہوئے، سڑکیں تباہ ہوئیں، اس سے کرائے بڑھے، اس سے جو ہے وہ زمینوں کی جو کاشت تھی اگلی اس کی تیاری میں فرق پڑا، جو تیار فصلیں تھیں وہ تباہ ہوئیں، وہ ان کا نقصان ہوا. تو یہ قیمتوں میں تو یہ ایسے ہی ہے. لیکن جہاں تک پنجاب کے انیشیٹوز کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ کس قدر، کس رفتار سے کسی صوبے سے تقابل کر لیں یا پنجاب کی ماضی کی تاریخ سے تقابل کر لیں. جو سفر شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اور اس وقت بھی جو منصوبہ جات تھے، چاہے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن تھا، دیگر لیپ ٹاپ سکیمز تھیں، اور جتنے زراعت کی جو مارکیٹنگ تھی، زراعت کے معاملات تھے، پروجیکٹس تھے، اس میں کچن گارڈننگ تھی، وہ سارے منصوبے جو ہے وہ دگنی تگنی رفتار سے اور زیادہ اہلیت کے ساتھ، زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ لے کے چلی ہیں. اور اس میں کوئی اگر آپ شعبہ دیکھیں، تجاوزات کو دیکھ لیں، دیہاتی سڑکوں کو دیکھ لیں، آپ دھیرانی پروگرام کو آپ نے کوٹ کیا، سب سے بڑا انیشیٹو جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب جو کہ 70% دیہی آبادی پہ مشتمل ہے، وہ جو لوگوں کو اس حق کو تسلیم کیا گیا دیہاتی لوگوں کو کہ وہ بھی پنجاب کے اور پاکستان کے شہری ہیں، یعنی جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے. اس سے پہلے کس نے دیکھا تھا کہ دیہاتوں میں کوئی جو ہے وہ جھاڑو بھی دے رہا ہے، صفائی بھی کر رہا ہے، وہاں پر ڈسٹ بنز لگی ہوئی ہیں اور ویسٹ مینجمنٹ کلیکٹ ہو رہی ہے. اور ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ جی آپ ایسے کریں کہ چلیں کچھ اضلاع کو پائلٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد شروع کریں گے، کیونکہ یہ وہ پروجیکٹ تھا جس پہ بیوروکریسی کی بھی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. انہیں لگتا تھا کہ یہ شاید ہو نہیں پائے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے شہروں میں صرف صفائی کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا، صفائی تب بھی جیسی تھی وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن اس عرصے میں، اور انہوں نے بیک جنبش قلم بیک وقت پورے پنجاب کے طول و عرض میں شروع کیا، اور الحمدللہ وہ پنجابی کامیابی سے وہ ماڈل چل رہا ہے، اور اس نے نئے روزگار کے ذرائع پیدا کیے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو لوگوں کے لیے. تو یہ ڈبل ایجڈ، یعنی یہ ایک ایسا چیز ہے کہ جو دونوں اطراف سے، ایک طرف روزگار کے مواقع، لوگوں کی صحت کی امپروومنٹ، جب صفائی ہوگی تو صحت کے اخراجات، تو یہ منصوبہ جات بلا شبہ جو ہیں وہ بے مثل ماضی کے کسی بھی سے تقابل کیا جا سکتا ہے. شہریار خان صاحب یہ بتائیے، چونکہ آپ پارلیمنٹری افیئرس بہت عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، یو آر دا موسٹ سینئر، آپ کور کر رہے ہیں اندر کی خبریں آپ کے پاس. 27ویں آئینی ترمیم
یہ بتائیں کہ بی ڈی سسٹم کا مسودہ اس میں ایم کیو ایم والا شامل ہوگا. آپ سمجھتے ہیں اس ترمیم کے بعد ہمارے ہاں بیسک نیسیسٹیز آف لائف لوگوں کو پہنچیں گی؟ پبلک ویلفیئر کے حوالے سے کتنا امپیکٹفل ہوگی یہ ترمیم؟ دیکھیں عباس صاحب، اس میں جب آپ نے یہ بات کی نا، یہ ساری جتنی ترامیم ہو جائیں گی، جو انجینئر قمر الاسلام صاحب نے بھی کہا، دھیرانی پروگرام ہو، لیپ ٹاپ اسکیم ہو، یا جتنی دیگر چیزیں، اس سے میرا پیٹ نہیں بھرتا سر. ایک غریب آدمی سے آپ اس وقت جب جا کے کہیں گے نا کہ ٹماٹر 500 روپے کلو ہیں لیکن ہم نے لیپ ٹاپ دیے ہیں، تو وہ اس بات کو بالکل نہیں مانے گا آپ کی. جب آپ 5 سال بعد جا کے کہیں گے کہ سر ہمیں اصل میں پیچھے یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے، یہاں پہ دھرنے ہو رہے تھے، اس وجہ سے ہم کام نہیں کر پائے، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. دیکھیں احتجاج اس وقت افیکٹ ضرور کرتے ہیں، اس کو روکنا بھی آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو روکیں. مجھے رستہ ملے، میں روز گھر سے دفتر آ سکوں باقاعدگی سے. میں جو 50 روپے کی سواری لے کر آ رہا ہوں، بہت اچھے اقدامات ہیں کہ جو پورے میں یہاں پر جو بس کا سسٹم ایک چلایا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، ہم اس کو ضرور سراہتے ہیں، ہمارے لیے بڑا ایک اچھا قدم ہے. لیکن سر جو یہ قیمتیں ہیں نا، عام چیزیں جو میری اشیاء ضروریاں ہیں، روز جو میں نے روٹی کھانی ہے اس کی قیمت کو دیکھنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. سر اب ایک ہوتا تھا کسی زمانے میں، آپ کہتے تھے کہ یار اگر بہت مہنگا ہو گیا نا گوشت تو آپ جا کے دال کھا لیں گے. اس وقت سر مرغی اگر 350 روپے کلو ہے زندہ، تو آپ کی جو دال ہے وہ 400 روپے کراس کر چکی ہے. آپ کے جو چنا ملتا ہے، جو سفید چنا ہے کھانے کا پکانے کے لیے، وہ 500 روپے کلو ہے. آپ کی جو ٹماٹر ہیں وہ 500 روپے سے نیچے آ کے آپ اس وقت جو ہے 350 مرغی کے میں قریب ٹماٹر ڈالیں یا ٹماٹر میں مرغی؟ آپ اب کچھ بھی لینے کی کوشش کریں. وہ کہتے تھے اچھا جی ٹماٹر نہیں لبدے تو تسی دہی پا لو، لیکن اب اگر دہی بھی 300 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے تو غریب آدمی کہاں جائے گا؟ آپ سے سوال کرے گا نا، آپ سے پوچھے گا. یہ جتنی ترامیم آپ نے بتائی، یہ جو اگر مقامی حکومتیں بنتی بھی ہیں نہیں بنتی، سر میرا فائدہ نہیں ہے اس میں. کیسے ہوگا؟ جب تک آپ پرائس کنٹرول آپ نہیں کمیٹیاں، پوچھتے پارلیمنٹ میں نمائندوں سے کہ آپ بتائیں عوام کے لیے کون سی ترمیم ہے؟ جی سر یہاں پہ اب رواج پتہ ہے کیا ہے؟ رواج یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھیں، وہ ایک تھے وہ کہنے لگے کہ جی میں نے بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے. ان سے جب پوچھا کہ جی یہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں ادھر انڈے ٹماٹر کی قیمتیں بتانے کے لیے نہیں آیا. تو اب بھی ہمارے یہاں وہ انہوں نے انقلاب برپا کرنا تو وہ کر گئے ہیں. وہ انہوں نے ایک جو شعور کے نام پہ جو بدتمیزی برپا کی تھی نا، وہ ہو چکی ہے. اب آپ کوئی بات کریں، کوئی دلیل دیں کسی جگہ پہ، تو آپ کے اوپر ایک سٹمپ لگ جاتی ہے کہ آپ لفافے ہیں، آپ پٹواری ہیں، آپ یوتھی ہیں. مطلب آپ کے اوپر 100 طرح کے آپ کے اوپر ٹائٹل آپ کو مل جاتے ہیں. آپ اگر نون لیگ سے سوال کریں تو آپ یوتھی ہوں گے، اگر آپ پی ٹی آئی سے سوال کریں گے تو آپ پٹواری ہیں، آپ لفافے ہیں. یہ ٹرمینالوجی غلط ہے، پولرائز کر رہی ہے سوسائٹی. جی اب اصل چیز مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھی کسی زمانے میں جو ان کو کنٹرول کیا کرتی تھی. ڈی سی صاحب گاڑی میں آتے ہیں، ریڈی الٹا ایک جاتے آدمی سر ایک آدمی جو V8 گاڑی میں بیٹھ کر آئے گا اور اس کے پیچھے 36 لوگوں کی گاڑیاں اور مزید ہوں گی، تو میرے اخراجات بڑھ رہے ہیں نا اس سے ملک کے. میرا ایک سوال چھوٹا سا، ایک چھوٹی سی اور آپ ہی کی بات بڑھا رہا ہوں آگے، کہ یہاں پہ بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ جو 18 گریڈ کا جو ڈی سی ہے اس کو تو آپ نے 4 گاڑیاں 5 دی ہوئی ہیں، لیکن جو اس ملک میں تعلیم دینے والا 19 گریڈ کا یا 20 گریڈ کا بھی کوئی پروفیسر ہوگا سر، اس کے پاس بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوگی. جتنی ایسی ڈی سی صاحب کی گاڑی کا دھواں خرچ ہوتا ہے پٹرول، وہ زیادہ مالیت کا ہے. غریب کی ریڑھی اس کا پھل فروٹ اس سے کم مالیت. اب جب آپ کی بات کر رہے تھے نا ٹیکس کی، تو میری اور آپ کی تو تنخواہ میں سے ٹیکس چلا جاتا ہے، لیکن ان ریٹرن مجھے کیا ملتا ہے؟ دانیال صاحب یہاں پر کتنی حکومتیں گزر گئیں، نہ میں سر اپنے بچوں کو اس ہسپتال میں لے جا سکتا ہوں، یہ پیمز ہسپتال میں سارا کچھ ہے نہیں ہے. اتنا وہاں پہ گند ہے کہ آپ کی سوچ ہے سر. آپ نہ سرکاری اسکول میں اپنے بچے پڑھا سکتے کہ وہاں پہ صورتحال ہی نہیں ہے اس قسم کی، کیا پڑھائیں. آپ اسکولوں کو ایسا بنائیں، سرکاری اسکولوں کو، کہ آپ کے اپنے بچے بھی جائیں وہاں پر پڑھنے کے لیے. آپ کے بچے باہر جاتے ہوں گے تو آپ کو کیا انٹرسٹ ہوگا کہ آپ سرکاری ٹھیک ہے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک چھوٹکا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے عوام کا مقدمہ ہے جی، ترامیم لے آئیں لیکن پبلک کا بھی کوئی خیال ہو. یہ ملک عوام خوشحال ہیں تو پاکستان خوشحال ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. انجینئر صاحب یہ بتائیے، یہ ایک پوائنٹ جو شہریار صاحب نے اٹھایا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں آپ سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، دانیال صاحب سے، شہریار صاحب، لیکن ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ کے دائرے میں ایک خاتون ہے پنجاب میں، وزیر اعلیٰ ہیں. میں بڑا دکھ ہوتا ہے کئی دفعہ
बिलो द बेल्ट कमेंट्स होते हैं। आप किसी से डिसएग्री करें आर्गूमेंट बेस्ड, लेकिन उसके प्रोजेक्ट्स पे करें, उसके इनिशिएटिव्स पे करें, उसकी एप्लीकेशन पे करें, लेकिन ये मामला रुकता नहीं है। पॉलिटिकल हार्मनी कब पैदा होगी इस माशरे के अंदर? ये बड़ी बदकिस्मती है जी, और मैं आपसे और अपने भाई से इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक ऐसा ट्रेंड बना है, और ये पिछले कोई 12-15 बरस में बना है, और इसमें कोई कमी नहीं हुई। हमेशा उम्मीद का दामन जो है वो थामे रखना चाहिए, लेकिन इस मामले में लगता है कि हालात दिन ब दिन जो हैं वो दगरगू हो रहे हैं और ज्यादा खराब हो रहे हैं। यानी ये जो अदम बर्दाश्त का काम है, ये जुबान से शुरू हुआ, गाली गलौज से शुरू हुआ, और ये हमेशा जो फॉलोअर्स होते हैं, जो फैंस होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप के हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप के हैं, वो हमेशा जो है उन्हें फॉलो करते हैं। यानी जो एक जिसका आइडियल धीमा उस्ताद है, तो वो अपने उस उस्ताद को फॉलो करता है, उसको कॉपी करता है। लेकिन अब बदकिस्मती से जब ये लाउड लीडरशिप का रवाज हुआ, गाली गलौज का हुआ, ओए पे जलसे पे कहने पे जो है वो शुरू हुआ, तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि आग लगा दो जी, ये कर दो जी, तबाह कर दो, फांसी लगा दो, उल्टा लटका दो। उसका नतीजा ये है कि ये जो नस्ल परवान चढ़ी है, इनका जो एटीट्यूड है वो यही हो गया। अच्छा कमल फिर साहब, हमने देखा कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं रहा, मजहबी जो प्लेटफॉर्म था, जो मेंबर है, वहां से भी इस किस्म के जो रवैये हैं उनका इजहार जब किया गया, तो उनके फॉलोअर्स का भी आप देखें कि कुछ तबकात का ये जी वाला जी। ट्रेंड तशद्दुद। अच्छा ये बताएं इंजीनियर साहब, अभी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, इसको आप कैसे देखते हैं? आइम्मा खुतबा की सैलरी 25,000 25,000 बढ़ाना स्टेट ने पहली दफ़ा किया, पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? जी, इसकी देखें इब्तदा हुई है। हमारे एक बड़ा रवाज है कि जब भी कोई काम होता है तो उसमें कीड़े निकालना, यानी यहाँ पे 1 रुपया नहीं दिया जाता था, और वो यानी खाना दरवाजा खटका के, तो बहुत सी जगहों पे अभी भी रिवाज है कि आटा इकट्ठा करके तो वो इमाम मस्जिद जो है वो आटा बेच के उसके अखराजात पूरे करते हैं। यानी एक जो सबसे मुकद्दस एक प्लेटफॉर्म है हमारा नजरियाती तौर पर। तो अगर गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है तो वो ये उनके अखराजात के लिए नाकाफी है, लेकिन इसको अगर एक स्टाइपेंड की शक्ल में देखा जाए, ऑनरेरियम की शक्ल में देखा जाए, तो ये इमाम साहब जो होंगे, खतीब होंगे, उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत नफ्स, उनकी जो एक अपनी जाती शख्सी इज्जत है, ठीक है, उसके तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगा। ठीक हो गया। साथ साथ ये रेगुलेट करेगा कोई ना कुछ उनके सिस्टम को। ठीक है, मैं आता हूँ आपके शरिया साहब इसी पॉइंट को। 25,000 सैलरी दे दिए, चूँकि आपने भी जल्दी में है, ये 25,000 सैलरी डिग्निटी है इमाम को, स्टेट ने पहली दफ़ा कभी नहीं हुआ, पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? पूरे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इसी तरह होना चाहिए, ताकि जो मैंने, क्योंकि बड़ा हैरान हुआ मैं कि ये मालूम हुआ यहाँ पे हमारे जहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ बताया गया कि जी हमारे खर्चे बढ़ गए क्योंकि हमने 20,000 रुपये जो है वो इमाम को दिए हैं। तो मैं ये जो 20,000 रुपये पे कमेटी ने उस बंदे को, जो एक आलिम फाजिल करके जिसने अपनी सारी जिंदगी मदरसे में गुजारी है, उसके बच्चे होंगे, तो 20,000 25,000 ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अब कमेटियां कहेंगी रियासत दे रही है, हम नहीं देंगे। जी, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, मेरी नज़र में अच्छा इकदाम है और इसको बढ़ाना चाहिए, उनको मज़ीद सहूलियात देनी चाहिए, क्योंकि 20-25,000 रुपये में आजकल बजट जो है, अब जब आपने मजदूरों की तनख्वाह कम से कम 36,000 कर दी है, तो कम से कम एक इमाम की भी 36,000 कर। दानियाल से इसी पॉइंट पे, मेरा भी पेट है, आपका है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, सब कुछ है। मस्जिद का इमाम, उसकी भी बीवी है, बच्चे हैं, उसकी भी दुनियादारी हाजात हैं, और ये वाहिद ऐसा हज़ार इख्तिलाफ, 24 घंटे ड्यूटी, कोई छुट्टी नहीं, जनाजे, ईदैन, शादियाँ, निकाह, सब कुछ उसने मनाना है, तो कुल मिला के उसको 20-25 ये देते हैं। अब रियासत ने कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे उलमा के बल्कि बता दूं, कईयों के मैसेजेस भी आए कि खुदारा हमारा मुकदमा पेश कीजिए। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो ज़हन जिस तरफ जाता है वो ये है कि ये पहली दफ़ा पंजाब में नून लीग की हुकूमत नहीं आई, तो आखिरकार इतने सालों बाद इतनी मरतबा हुकूमत बना के ये आज क्यों ख्याल आया कि ये 25,000 हमने इनको देने हैं? ये पहले नहीं थे मस्जिदें,
پہلے یہ امام نہیں تھے، پہلے ان کو مشکلات نہیں تھی، پہلے آٹا نہیں اکٹھا کرتے تھے، یہ عید کے اوپر کھالیں نہیں اکٹھی کرتے تھے، چندہ نہیں مانگتے تھے، سب کرتے تھے. تو اس کے پیچھے جو یکلخت یہ ایک مورل فائبر جو ہے وہ جاگ پڑا ہے، Moral fiber. اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جی اس چیز کو ہم نے لے کے جا سے آخرکار یہ ایسے یکلخت کیوں ہو گیا، یہ سوچنا چاہیے تھوڑا سا. تو وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ جس کو بھی معاوضہ ملے اچھی بات ہے اور ملنا چاہیے، وہ اس میں کوئی بحث نہیں ہے. میں اس کے سیاسی پس منظر کی بات کر رہا ہوں کہ دال میں کچھ کالا ہے. اچھا یہ بتائیں، جو فگرز قمر صاحب نے بتائے پنجاب میں انیشیٹو جو مریم نواز نے لیے، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو اصل دیکھیں، چھوڑ دیں میری بات یا کسی کی بات، جو پاکستان میں بین الاقوامی یا مقامی جو سروے ریسرچ کرتے ہیں ادارے، پولیٹیکل پولسٹر جس کو کہتے ہیں، اس میں پیو ہے انٹرنیشنلی، اس میں گیلپ ہے ڈومیسٹکلی، گیلپ انٹرنیشنل ہے، اس میں اوپور ہے، بچے تقریباً 10-12 یہ ہیں. جتنے بھی یہ ہیں یہ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جب پاکستانی عوام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے، سب سے کس مسئلے کو ترجیح دیں گے، وہ کہتے ہیں مہنگائی. تو یہ 70% ہے، 100 میں سے 70 لوگ یہ کہتے ہیں. اور اگر آپ اگلا اس کو سوال پوچھے کہ نیکسٹ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بے روزگاری. یہ 100 میں سے 20% کہتے ہیں. باقی سب کچھ جو ہے کشمیر، ایجوکیشن، ہیلتھ، سڑکیں، پانی، آلودگی، کلائمیٹ چینج، سب وہ 10% میں، کسی کا 0.5% ہے، کسی کا 1% آپ کہاں ہے، کسی کا کھڑے ہیں؟ 2% ہے. آپ 70% کے ساتھ ہیں یا 30%؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے، نہیں، آپ پبلک کے ساتھ کھڑے ہیں نا، میں عوام کا آپ نے پبلک کی بات پوچھی ہے نا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے یہ کہیں دنیا میں ایسے نہیں ٹھیک ہوئی جیسے یہ لگے ہوئے کرنے، یا ان سے پہلے حکومت تھی یا اس سے پہلے حکومت تھی جو پیپلز پارٹی کی تھی. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے پاس کوئی مربوط اکانومی کا پلان نہیں ہے. جو یہ ایسے نہیں ہوتا، سن لیں میری بات ایک سے، جہاں بے روزگاری کا یقینی خاتمہ کیا گیا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ حکومت آپ معمول پہ چلا رہے ہیں اور آپ ساتھ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ٹیکسی اسکیم بھی ہے، تھوڑی سی ٹیکسی شیکسی، یہ لیپ ٹاپ بھی لے لیں. ایسے نہیں ہوتا. پوری اکنامک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے ایجوکیشن، یہ ان امپلائمنٹ کیسے ختم کرنی ہے اور انفلیشن کیسے ختم کرنی ہے. بہت شکریہ انجینئر قمر الاسلام صاحب، دانیال چودھری صاحب، شہریار خان صاحب. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کی، اور جیسا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں اور کتنا فروٹفل ہوگا یہ ملک کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جو وکیل بھی ہیں بانی پی ٹی آئی کے، محترم فیصل چودھری صاحب. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ذرا سم اپ کر کے بتائیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، اس حکومت کا ایک پروگرام ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے اور آئین میں غیر مناسب تبدیلیاں کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے. اور ملک میں جو ہے جس طرح جاری جو سیاسی کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گی، اور 27ویں ترمیم کے نتیجے میں عدم استحکام بڑھے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی. تو اس کا جتنا بھی یہ جو اسکیم لائی گئی ہے، اس کا ٹارگٹ عدلیہ ہے، اس کا ٹارگٹ پاکستان کی عوام ہے، اس کا ٹارگٹ پارلیمنٹ ہے، اور آئین جو ہے اس کا حلیہ بگاڑنا اس کا مطمع نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور جو ہے مطمع نظر نہیں ہے، اس کا کوئی آبجیکٹیو بھی نہیں ہے. اچھا فیصل چودھری صاحب، پوری دنیا میں جو ماڈل ہے ویلفیئر اسٹیٹ کے، دنیا عمر لاس پہ چل رہی ہے، وہاں میونسپل ایڈمنسٹریشن کا نظام ہوتا ہے، جو ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو بلدیاتی نظام ہی معطل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ترمیم میں بلدیاتی اداروں کی بحالی، ان کو امپاور کرنے، اس سے عوام کو کتنا جو ہے وہ استحکام حاصل ہوگا؟ دیکھیے بلدیاتی ادارے تو آرٹیکل 7 میں ویسے ہی لازم و ملزوم ہیں، جی. اور 140A کے تحت ان کی ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل جو امپاورمنٹ ہے اس کا بھی ذکر ہے. اب اس کو مختلف ہیلے بہانوں سے حکومتیں جو ہیں وہ نہیں پنپنے دیتی ہیں، اور اس کا جو زیادہ جو اس کے جو مخالف ہوتے ہیں وہ وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ پروونشل اسمبلیز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے صوبوں کا حصہ تو مل جاتا ہے، لیکن صوبے آگے ضلعوں میں حصہ نہیں ڈالتے ہیں.
اور یہی وہ ایک چیز ہے جو اس کے سلسلے میں رکاوٹ بنتی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں یا ایون اسٹیٹس میں جو سٹی گورنمنٹس ہیں یا لوکل گورنمنٹس ہیں ان کا بہت بڑا کردار بھی ہوتا ہے اور عمل دخل بھی ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی حکومت نے خاص کر جمہوری حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے اور ہمیشہ جو ہے اس کو ایک عزب معطلی رکھا ہے جس کی وجہ سے جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں. فیصل چودھری صاحب، ہمیشہ پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ پہ بات ہوتی ہے. جب بھی پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہوں، ریلیجس ہوں، کوئی بھی ہوں تو ریکونسلیشن کی میتھڈولوجی اڈاپٹ کی جاتی ہے مہذب ملکوں میں. کیا پاکستانی سیاست کو، پاکستانی عوام کو ایک نئے عمرانی معاہدے کی، سوشل کانٹریکٹ کی یا پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے کہ ڈس آرڈر ہے گھر، اس کو مل بیٹھ کے خود ایشوز کو ریزالو کریں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے پاکستان میں جو پرابلمز ہیں وہ آئین کی وجہ سے نہیں ہے، آئین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے. سو فرق ہے. نیا عمرانی معاہدہ تو وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے، سیاسی معاہدہ وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ اس معاہدے میں کوئی تضاد ہو. آئین میں جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. مسئلہ جو ہے آئین پہ عمل نہ کرنا ہے اور اپنے جو سفیر ہے یا اپنا دائرہ کار ہے اس سے باہر نکل کے جو ہے وہ کام کرنا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. بالکل آئین، پاکستان کے آئین میں بڑا کمپریہنسولی ہر چیز کا حل موجود ہے. ضرورت اس کے اوپر عمل درآمد کی ہے. اچھا یہ بتائیں، ابھی حال ہی میں زہران ممدانی بنے نیو یارک کے میئر اور دنیا میں 5 مسلم ینگسٹرز میئر ہو گئے ہیں اب. تو اس تبدیلی کو، اس چینج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے ٹرمپ کو بھی للکارا ہے، اسلامو فوبیا، انہوں نے کہا اب نیو یارک اس سے پاک ہوگا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے نا جی، اور یہی ایک میکنزم ہے جس کی وجہ سے امریکہ جیسے ملک میں یہ افورڈ ہو سکتا ہے جہاں پہ ووٹ کی طاقت ہوتی ہے اور ووٹ کی طاقت سے تبدیلیاں آتی ہیں. ممدانی ہوں یا لندن والے خان صاحب صادق ہوں ہوں جی. یا صادق خان صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، تو یہ وہاں پہ ایک تو ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں آتے، وہاں پہ کارکردگی کی بنیاد پہ آتے ہیں، اپنی ابیلٹیز کی بنیاد پہ آتے ہیں. اور وہاں پہ گڑھ ہے نیو یارک یہودیوں کا، وہاں پہ باقاعدہ اگر آپ جائیں تو آپ کو لٹوں والے ہر جگہ نظر آتے ہیں جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں. لیکن وہاں پہ 26 بلینئرز کی مخالفت کے باوجود ایک مڈل کلاس کے لڑکے، مسلمان لڑکے کا میئر منتخب ہونا ایک بہت بڑی چینج ہے. اور یہی جمہوریت کی طاقت ہوتی ہے، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ فارم 47 جو ہے وہ اس کی مینیپولیشن ہے اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. جو نیو یارک میں چینج آئی ہے، دنیا بھر میں چینج آئی ہے، ورجینیم میں چینج آئی ہے، باقی جگہوں پہ آئی ہے، کہ آپ اس چیز کو سامنے رکھ کے ووٹ جو ہے وہی اور لوگوں کی جو ول آف دا پیپل ہے وہی ملک کو آگے لے کے چلتی ہے، نہ کہ ان کو دبانے سے آپ ملک آگے چلتے ہیں. ملک ہمیشہ لوگوں کی جو ووٹ، جو مینڈیٹ ہے اس کے احترام سے آگے چلتا ہے. اچھا آخری سوال فیصل صاحب، آپ کا وقت قیمتی، یہ بتائیں کہ ریڈیکلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے، ٹیررزم، ایکسٹریمزم، فینیٹک جو ایک ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر، چاہے وہ داخلی ہو خارجی ہو، اس وبا سے کیسے جان چھڑائیں؟ آئے دن ہماری لاشیں آتی ہیں فوج پاکستان کی بھی، سویلینز کی، پورا معاشرہ اس سے ڈسٹرب ہے، اکانومی ڈسٹرب ہے. آپ کے نزدیک دہشت گردی، انتہا پسندانہ رجحانات، یوتھ کے اندر ایک ڈپریشن، انزائٹی، اس کے خاتمے کے لیے کیا سولوشن دیں گے آپ؟ دیکھیے ایک سولوشن تو نہیں ہے نا، بہت سارے سولوشنز اکٹھے کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے آپ کے جو مذہبی انتہا پسند جماعتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں یا جو گروپس ہیں، یا اس پہ بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ریاستی اداروں کی اور ان کی بیکنگ نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان میں انتہا پسندی ہے. دوسرا کو ریجنل کانفلکٹس ہیں. آپ انڈیا میں جو ہے وہ اینٹی مسلم انتہا پسندی ہے، ویسٹ میں اینٹی مسلم یا اسلام فوبیا ہے. تو یہ ساری جو ریڈیکلائزیشن ہے، ایک تو ایک گلوبل ریڈیکلائزیشن امپیکٹ ہے، ایک لوکل اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے. تو اس چیز کو آپ کو اکانومی کو، گورننس کو، لا اینڈ آرڈر کو، کورٹس کو، یہ چیزوں کو ایڈریس کر کے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں جو ہے وہ خاص کر مدرسوں کی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر مدرسے میں ایک جو ہے وہ ٹاکسک قسم کا
جو مواد پڑھایا جاتا ہے اس سے ہٹ کے ایک جامعہ ازہر کی بنیاد کی طرز کے اوپر یا ماڈرن جو ہمارے اسلامک سوسائٹیز ہیں ان کی طرز کے اوپر خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی لوکل گورنمنٹس کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ سارے ایک کمپریہنسو پلان ہے. اگر نیت ہو تو وہ ہو سکتا ہے، اور اگر نیت نہ ہو اور آئے دن حکومتوں کے خلاف دینی مدارس کے اسٹوڈنٹس کو استعمال کرنا ہو تو پھر اس کی کوئی حل نہیں ہے. اچھا فیصل صاحب، کیا آپ کی بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ کوئی 27ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے کوئی رد عمل دیا ہو؟ یہ بتا دیں. نہیں جی، میری ملاقات نہیں. اچھا، ویسے ان کا سٹانس کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا ہو سکتا دیکھیں ہے؟ ابھی وہ جو ملاقات ہوگی تو پھر تبھی بتا سکتے ہیں. اور کیونکہ وہ پارلیمنٹ کو نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے اور صحیح طور پہ نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. اس پارلیمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے 27ویں ترمیم لانے کا، نہ ہی اس کی منشور پہ آئین کی تبدیلی کے منشور پہ الیکشن لڑے ہیں، نہ ہی انہوں نے اس پہ ووٹ جو لیے ہیں. اور ویسے بھی ان کے ووٹ جو ہیں وہ ان کے پاس پولیٹیکل اور لیگل پولیٹیکل لیجیٹمیسی کا کرائسس ہے. یہ عوام کی بالکل نمائندہ یا ریپرزینٹیٹیو پارلیمنٹ نہیں ہے، اور اس قسم کے جو قانون سازی یا آئین سازی یہ کر رہے ہیں یہ بیک فائر کرے گی، اور اس کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت تو یہ ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ کو بحال کیا جائے، اور جو پی ٹی آئی سے الیکشن چھینا گیا ہے وہ واپس کیا جائے. کیا اتنی پولیٹیکل ہارمنی ہے؟ باقی اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں. پولیٹیکل ہارمنی کا سورج کب طلوع ہوگا ہمارے ملک میں؟ پولیٹیکل ہارمنی تو لانی پڑتی ہے نا جی، وہ تو لانی پڑے گی. تمام جماعتوں کو جو ہے وہ اپنے وہ برداشت کرنا پڑے گا، سسٹم میں ساتھ رکھنا لے کے چلنا پڑے گا. تو یہ سیاسی جماعتیں جب تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گی تب تک تو پرابلمز آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. ناظرین، گفتگو کو سم اپ، پولیٹیکل ہارمنی، ہارمونیس ریلیشن شپ کسی بھی ملک کے لیے، تہذیب کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا ہے مل بیٹھ کے، اس کا ایک ہی میکنزم ہے، ڈائیلاگ اینڈ ریکنسیلیشن میتھڈولوجی. پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کا فارمولہ سورہ حجرات جو چیپٹر 49 آف دا ہولی قرآن ہے اس کی ورس نمبر 7 ہے. اس کے اندر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. تو جب اگر جھگڑا سیاسی ہو، جھگڑا دینی ہو، جھگڑا گروہی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا ون میتھڈ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے پیس اینڈ ریکنسیلیشن، اس کے نتیجے میں پیس اینڈ کو ایگزسٹنس جنم لیتی ہے. جب رب اجعل ھذا البلد آمنا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. پیس جو ہے اینڈ اسٹیبلٹی وہ فرسٹ سٹیپ ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے. جب امن آتا ہے، خوشحالی آتی ہے، پھر آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی، آپ کا ملک پھلے پھولے گا. تو بنیادی بات ہے اس وقت ہم امن سے جھول رہے ہیں. ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. گھر کے معاملات، ملک کے معاملات مل بیٹھ کے طے کرنے چاہیے. یہ بڑے ڈسپیوٹس نہیں ہیں، اور جو بھی ترمیم آئے اللہ کرے اس ملک کے لیے ایک نئے اجالے کا سبب ہو، چاہے وہ 27ویں آئینی ترمیم ہو یا اس سے آگے کوئی ہو. وہ ترامیم ہوں جو عوام کے حق میں ہوں، جو رول آف لاء کے لیے ہوں، جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہوں، جس میں یوتھ کے لیے کیریئر کونسلنگ کی اپارچونیٹیز ہوں، جس میں پاورٹی ایلیویشن ہو، ایلیمینیشن آف ربا کے بارے میں ترمیم ہو، جس میں اسلام کے پاکستان جس نظام پہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس قرآن و سنت کو رول ماڈل مان کے اگر ہم اپنی ترامیم کریں گے، ویلفیئر سٹیٹ تب بنے گی جب امیر اور غریب کا فرق ختم ہوگا. تو ایسی ترمیم بھی لائیں جس میں وہی رول جو ایک عام ریڑھی باندھ کے لیے ہے وہی ہیڈ آف سٹیٹ کے لیے ہو. جیسے جو فاروق اعظم کے لیے ہوتا تھا، مدینہ کے عام شہری کے لیے بھی وہی ہوتا تھا. قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب ان کے درمیان گیپ ختم ہوتا ہے. جہاں پہ ہیڈ آف سٹیٹ اس کا لیونگ سٹائل ہوتا ہے ویسا ہی عام آدمی کا ہوتا ہے. تو جب تک ہم یہ ڈسکریمنیشن ختم نہیں کریں گے ترامیم لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ترمیم آئے اگر اس میں بلدیاتی نظام، امپاورمنٹ ہے، لوگوں کو انصاف دہلیز پہ فوری اور سستا پہنچے، ٹاؤن کورٹس ہوں، یوسیز کورٹ آپ بنائیں، آپ پولیس کو امپاور کریں، رضاکار فورس بنائیں. یہ ترامیم اس سے ملک پھلتا پھولتا ہے. تو جو ترامیم عوام کے حق میں ہوں، جب عوام خوشحال ہوں گے تو ریاست خوشحال ہوگی. اندر سے ہم سافٹ ہوں گے، رحماء بینہم،
تو پھر جب ہم کفار کا مقابلہ کریں گے تو اشداء علی الکفار بنیان مرصوص بن کر مقابلہ کریں گے. تو بنیان مرصوص بننے کے لیے صف سیدھی کرنا ناگزیر ہے. آئے پاکستانیوں، 25 کروڑ پاکستانیوں، سنو ٹی وی اور مدینہ ثانی کا پیغام یہ ہے، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواد. حکمرانوں، اپنی صف میں غریب کو بھی شامل کر لو، اپنے کاروبار میں غریب کو شامل کر لو، اپنی تجارت میں غریب کو شامل کر لو. پھر ہندوتوا اور سیہونزم تو کیا، پوری دنیا کی فوجیں اکٹھی ہو جائیں، اس پاکستانی قوم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس عزم کے ساتھ کہ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.